السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ پاکستان اس وقت بہت سارے بیرونی خطرات ہیں، پریشرز ہیں جن کے انڈر اس وقت پاکستان چل رہا ہے۔ FATF کا ہم نام سن رہے ہیں کافی دنوں سے کہ پاکستان کا نام ایک ابہام تھا کہ گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے یا نہیں ڈال دیا گیا۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ نام فی الحال بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، جون تک کا وقت ہے، اور اس سارے ٹائم کے دوران یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کا نام کسی صورت بھی بلیک لسٹ میں نہ آئے۔ لیکن گرے لسٹ میں نام آنے سے پاکستان کو کیا چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، کیا مشکلات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بڑا اور اہم سوال ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے ایک مناسب تیاری کیوں نہیں کی گئی اور کیوں نہیں ایک حکمت عملی بنائی گئی کہ یہ نام گرے لسٹ میں آنے سے بھی بچایا جا سکتا۔ پاکستان جتنی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے تحاشا قربانیاں دی ہیں اور تمام تر معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک ٹیررسٹ فائنانسنگ نیشن کے طور پر دنیا دیکھ رہی ہے، جس میں بڑے ممالک برطانیہ، جرمنی، فرانس اور امریکہ چاروں اس بات پر متفق ہے۔ ایک چین پاکستان کی حمایت میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے ساتھ مسلسل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور ایک اور ڈیولپمنٹ جہاں پر جو پاکستانی فنکار ہیں ان کو بھی بھارت آنے پر اور کام کرنے پر ان کے بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور بھارت کسی قسم کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے اس پر بھی اپنا ریاکشن دیا ہے کہ جو جنگی جنون جو بھارتی آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے جو بیانات ہیں جنگی جنون کی عکاسی کرتے ہیں، لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں، یہ سلسلہ کب جا کر تھمے گا اور پاکستانی آبادی کو جو نشانہ بنانے کی بات ہے۔ کافی پریشرز میں اس وقت پاکستان، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے ملک اس وقت بہت سارے معاملات میں، وہاں انٹرنیشنل تو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سب سے پہلے FATF کہتے ہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، پہلے بھی نام ڈالا گیا تھا گرے لسٹ میں، کسی کو پتہ ہی نہیں اور پھر ہٹ گیا۔ اس دفعہ کیوں زیادہ شور مچ رہا ہے گرے لسٹ کے نام پہ؟ یہ میں اس کو اس لیے تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے یا منی لانڈرنگ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، نہ کوئی پاکستان میں کوئی ایسی یہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیرون دنیا کو خطرہ بن رہے ہیں، جیسے یہ اپنا ہے جماعت دعویٰ ہے یا حقانی نیٹ ورک ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیں۔ یہ ملبہ ہے افغانستان کا، اور اگر آپ صدر ٹرمپ کا جو 21 یا 22 اگست کو انہوں نے جو اپنی سپیچ دی تھی اور انہوں نے اس کے بیچ میں بالکل ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے پابندیاں ڈالی جائیں گی، پاکستان کی پالیسی کو مجبور کیا جائے گا کہ پاکستان اپنی پالیسی چینج کرے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے ہماری، اور جو اقتصادی صورتحال ہماری دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، ہم قرضوں کے نیچے دب رہے ہیں، اس کو ایک آلے کے طور پہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ استعمال کریں گے، اور اس سے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے جو اس وقت بہت کمزور ہے، اس کو مزید نقصان پہنچے گا، اور جو ہمارے اندرونی طور پہ اس کو پاکستان کو مزید عدم استحکام پاکستان میں آ سکتا ہے کہ اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، یا جو اگر آپ کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں IMF کے ساتھ، یا وہ اس کے اوپر مزید جو ہے سختیاں آ جائیں گی، پروسیجرز جو ہیں وہ لمبے ہو جائیں گے، اگر آپ نے وہ کرنے ہیں جو آپ یورپین یونین کے ساتھ آپ کا وہ ہے اس میں بھی آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی ایک بہانہ ہے کہ یہ لنک ہوگا بھی آئندہ آسیہ بی بی کا جو وہ کیس ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لنک کر دیا، تو یہ مختلف وہ آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی لانے کی وہ کوشش۔ بالکل ٹھیک۔ عبداللہ گل صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور اتفاق کریں گے بریگیڈ صاحب کی بات سے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملات جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں، یہاں پر حافظ سعید صاحب ہو گئے یا حقانی نیٹ ورک ہو گیا، یہ دو چیزیں اتنی ورثم نہیں ہیں امریکہ کے لیے کہ صرف اس کی بنیاد پر گرے لسٹ میں اور پھر دھمکایا جائے کہ بلیک لسٹ میں بھی ڈال دیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان بھی ہے اس کے اندر، لیکن صرف افغانستان نہیں، آپ کا چین کے ساتھ جو ایک تجارتی حجم بڑھ رہا ہے، جو آپ کا چین کے ساتھ ایک سی پیک، کیونکہ 6 جو کوریڈورز ہیں ان میں سے صرف ایک اس ٹائم پہ جو ہے نافذ العمل ہے، اور وہ ہے سی پیک۔ باقی وہ جو برما والا ہے، اوپر رشیا والا ہے، تاجکستان، سب وہ افغانستان کی وجہ سے بلاکڈ ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ہمیں بہت اس پہ غور کرنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے کہ پاکستان نے یہ اندیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے چائنا کے ساتھ وہ اب یوان کے اندر کریں گے، تو یہ تو بات پھر ڈالر کو تو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر یو ہیو ٹو پے دا پرائز، اور وہ مطلب نقصان ہوگا نا یوان میں اگر ہم آتے ہیں، ظاہر ہے یوان میں کریں گے تو آپ کے لیے وہ
اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو صرف ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک افغانستان کے اندر یہ تو پہلے پریشر پالیٹکس ہے، امریکہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے، اس نے پہلے پاکستان کو حد الامکان کوشش کی اور پھر انڈیا کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ لیکن نا اس ٹائم پہ ایک ہی پارٹنر ان کا نیچرل ایلائی موجود ہے اس خطے میں، اور وہ انڈیا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ چاہے اوباما ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو، انہوں نے اپنی پالیسی انڈیا کے اوپر وہی رکھی، پاکستان کے اوپر بھی ان کی کوئی خیر و عافیت نہیں تھی۔ اگر کہیں کہ جی ریپبلکن بہت اچھے ہیں اور ڈیموکریٹ برے ہیں، تو جو ریپبلکن پہلے کر کے گئے ہیں یا ڈیموکریٹک جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ سب ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں وہ سر پینٹاگون ساری چیزیں چلا رہا ہے نا، باقی فیس بدل جائے، ٹرمپ آ جائیں یا جو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیکھیں نا 12 اگست کی تقریر کو میں بار بار بولتا ہوں کہ 12 اگست کی تقریر کو ٹرمپ نے بڑا واضح کہا کہ وی ہیو فیلڈ ان افغانستان، ہمارے ٹروپس فیل ہو گئے وہاں، وی لاسٹ دا وار ان افغانستان، اور ہمارے جرنیل نااہل ہیں۔ اس کے بعد 21 تاریخ کو وہ اپنا بیانیہ بالکل یکسر تبدیل کر کے سارا پاکستان سے ڈو مور اور پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پینٹاگون کو بچایا جائے کہ جی پینٹاگون کی جو شکست ہے وہ پاکستان جو ہے اس کا خمیازہ بھگتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 9 ایسے اڈے ہیں جو بلوچستان کے اندر جو ٹیررسٹ بات کرتے ہیں، کوئی ایک وہ ثبوت نہیں دے سکے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کشمیری موومنٹ کو آپ نے جو سید صلاح الدین صاحب کو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کشمیری موومنٹ جو ٹیررسٹ ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتی کہ یونائٹڈ نیشن کا اس کے اوپر چارٹر موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بھی جو ہم نے دیکھا کہ صرف وہ ترکی وہ واحد ملک تھا جس نے ہم عرب کرتے رہے ساری زندگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو دوست ملا وہ ہمارا جو ہے وہ ترکی ملا۔ چین نے بھی فون کر کے معذرت کر لی کہ جی اب اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جس طریقے سے سکویز کر رہی ہے، پاکستان قرضوں کے اندر ہے، ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، پاکستان کا زر مبادلہ آنا ہے، لوگوں کا جو ہمارے جو ہمارے جو ایکسپیٹس ہیں جو مختلف دنیا کے ممالک میں پیسہ بھیجتے ہیں، یہ پاکستان کو سکویز کرنے کی، آپ کو یاد ہوگا سال کے شروع میں ہمارا، بلکہ یہ نئے سال کے شروع میں یہ چیلنجز کے متعلق ایک پروگرام ہوا تھا آپ کے ساتھ، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا اکنامکلی وہ آپ کی شہرت کو پکڑیں گے یہاں سے کہ آپ کے اکنامک کرنچ لے کے آئیں۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد ڈالر کیسے بڑھا اور اس کے بعد جس طریقے سے منڈیاں کریش ہوئیں اور اس کے بعد ایک انسرٹینٹی پیدا کی گئی۔ سر اس میں اپنوں نے بھی تو ساتھ بڑا کردار ادا کیا نا، جو آپ جب ٹیمپریری آکسیجن آپ معیشت کو دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ببل برسٹ ہوتا ہے۔ آپ کا ٹیمپریری جو بات چیت کرتے ہیں، آپ کے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ابھی تک تو وہ وہیں غائب ہیں، اس کے بعد وہ مفتاح صاحب آئے ہیں، وہ بھی ابھی کوئی فل منسٹر تو نہیں ہے نا جی، ایڈوائزر ہی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے ایک ایسی کنڈیشن کے اندر لایا جا رہا ہے جہاں فائنینشلی پاکستان کو بالکل پیرالائز کر دیا جائے، اور پولیٹیکلی اسی کو 4th اور 5th جنریشن وار کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر عوام کے اندر مختلف قسم کی قیاس آرائیاں اور حکومت اور افواج کو آپس میں تصادم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اور آپ کا سوشل میڈیا اس کے اندر اور جو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ۔ لیکن سر از اٹ ویلڈ کہ ایک کوئی بھی پارٹی، کوئی شخص یا کوئی تنظیم جو پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بھارت چاہتا ہے اور امریکہ کہتا ہے ہم اس پہ پابندی لگا دیں، ڈز دیٹ میک اینی سینس؟ دیکھیں بات میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ آپ نے اگر ایک کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ میں طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے تو پھر ان کی طاقت بات نہیں ہے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے سیلز کو ٹرم کرنا ہے نا۔ یہاں تو یہ ہے آپ اعلان کر دیں کہ جی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، فلاح انسانیت بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، حافظ سعید صاحب بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، حقانی نیٹ ورک بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، تو پھر ہم کریں گے۔ ہم جو ہے نا دیکھیں جنرل ضیاء الحق، اگر آپ اس کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی ایک پالیسی تھی اور اس پالیسی کے اوپر وہ کاربند تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغانستان کے بارے میں اگر وہ بات چیت کرتے تھے تو ان کی فکسڈ پالیسی تھی جو ساری دنیا کو پتا تھی۔ مجھے ابھی پاکستان میں نہیں پتا چل رہا کہ ہماری پالیسی کیا ہے۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ افغان ایڈمنسٹریشن کو یا نہیں ریکگنائز کرتے ہیں؟ قانون کے مطابق تو ہم اس کو، امبیسڈر ہمارا بیٹھا ہوا ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ریکگنائز کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ باقی جو وہ یہاں پر کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ ابھی آپ میں وہ طاقت ہے کہ آپ امریکہ کو ڈیفائی کریں یا یورپ کو ڈیفائی کریں؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو بالکل کریں۔ آپ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم طاقتور تھے سر، ایک سپر پاور آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا نا، پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، چائنا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو آپ وہ پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا افغانستان سے سوویت یونین کا انخلا ہوا ہے، انہوں نے آپ کی کیا حالت بنا دی، آپ کے صدر کو مار دیا۔
اور باقی جو آپ 90s کا ڈیکیڈ دیکھ لیں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ملک کدھر سے کدھر چلا گیا. لاسٹ ڈیکیڈ کہہ رہے ہیں آپ اس کو نا جی. وہ لاسٹ ڈیکیڈ کیوں تھا؟ اس سے پہلے جو ڈیکیڈ تھا وہ تو بہت زبردست ڈیکیڈ تھا. اگر آپ دیکھیں 1980 to 89 بہت زبردست ڈیکیڈ تھا. پاکستان میں بہت خوشحالی تھی، بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا. جی. اور سڈنلی وہ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے پیچھے سے آپ کا جو پلگ تھا وہ نکال دیا. رضا رومی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک پوری نسل جوان ہو گئی. 2018 جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا، آج 18 سال کا سمجھ بوجھ رکھتا ہے پاکستان میں، وہ سنتا آیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم. یہ سنتے سنتے ایک نسل جوان ہو گئی، اور آج 2018 میں اسے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ فائنانسنگ نیشن ہے. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آتی. اتنی قربانیاں بھی دیں، پھر بھی جو باہر کی دنیا ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتی ہے ابھی بھی آپ نے زیادہ نہیں کیا، ڈو مور. دیکھیے، میں اس کے اوپر جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی ہے، میں ان سے بالکل